اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ناظرین محترم، تمام تعریفیں اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمر کے لیے ان کے ذکر سے کرتا ہوں اپنے گفتگو کا آغاز کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی گفتگو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ہے۔ ناظرین محترم، وہ علی کے جس کا جنگوں میں جاتا تھا تو دشمن کی دوڑیں لگ جاتی تھی۔ ناظرین محترم، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے علی کے بعد رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب علی تلوار نہ اٹھا سکے، علی نے تلوار نہ اٹھائی تو کوئی فاتح روم بن گیا، کوئی فاتح شام بن گیا۔ ناظرین محترم، وہ علی جنہوں نے علی سے شکست کھائی تھی، رسول کے احاطے میں اسلام آدھے اسلام کے ظاہری طور پر اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ ناظرین محترم، علی آج کے اس قدر فراموشی، احسان فراموشی کی گئی مولا متقیان کی ذات اقدس کے ساتھ کہ ایسے لوگ جن کا گویا اسلام میں ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے، ایسے لوگوں کو لیڈر ہماری اسلامیات کی کتابوں میں ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جانا۔ ناظرین محترم، قاضی شورا جیسے افراد جو قتل سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں جن کے ہاتھ آلودہ ہیں، ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جانا، اور جن کو جو اسلام کے لیڈر ہیں، جو بنیاد تھے اسلام کے، ان کو اسلام سے نکال دیا گیا۔ کیوں نکال دیا گیا؟ اب یہ سوال اٹھایا جاتا، کیونکہ ناظرین، جب آج کا بچہ، تاریخ پڑھنے والا بچہ، جب یہ پڑھے گا کہ ہر جنگ کا فاتح علی ہے، سورہ برات کی تبلیغ کرنے والا علی ہے، جنگ بدر کا فاتح علی ہے، جنگ خیبر کا فاتح علی ہے، بدر کا ہیرو علی ہے، خیبر کا لیڈر علی ہے، جب وہ پڑھے گا کہ رسول کے بستر پہ سونے والا علی ہے، جس کو رسول نے اپنا بھائی کہا ہے وہ علی ہے، کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہے، رسول کی ذات نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر سے، کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في تقواه والى ابراہیم في خلته والى یوسف في جماله فلينظر الى وجه علی ابن ابی طالب، کہ اگر کوئی چاہتا ہے آدم کا علم دیکھے، نوح کا تقوی دیکھے، ابراہیم کی خلت دیکھے، موسیٰ کی حیبت دیکھے، یوسف کا حسن دیکھے، اسے چاہیے علی کو دیکھے۔ ناظرین محترم، جب تاریخ کا بچہ پڑھے گا کہ ہر جنگ کا لیڈر، ہر جنگ کا فاتح، ہر جنگ کا فاتح علی ہے، تو تاریخ کا بچہ اپنے استادوں سے، ان مولویوں سے سوال کرے گا، ہمیں بتاؤ جب ہر کمال علی کے پاس ہے تو علی کو کیوں خلافت سے محروم رکھا گیا؟ ناظرین محترم، اس سوال کے جواب سے بچنے کے لیے علی کی ذات کو مخفی کر دیا گیا، علی کے ساتھ اس قدر فراموشی کی گئی کہ کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ ناظرین محترم، اسلام میں دو ہستیاں پیچھے بھی ایسی گزری جس کے ساتھ اس قدر احسان فراموشی کی گئی، اس کا بھی پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، ایک دفعہ پھر مولا علی کی سیرت میں ان کا ذکر کر دوں۔ ایک تھے جناب ابو طالب، ایک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ ناظرین محترم، ابو طالب کی ذات کے ساتھ اس قدر فراموشی کی گئی، اس قدر فراموشی کی گئی، احسان فراموشی کی گئی کہ ابو طالب کو اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو اسلام کا نمائندہ بنا دیا گیا جو رسول کی زندگی، رسول کی وفات سے چند سال قبل اسلام میں آئے تھے، اور وہ بھی خوف کی وجہ سے۔ ان لوگوں کو اسلام کا رہنما، اسلام کا لیڈر بنا دیا گیا، اور جو اسلام کی بنیاد تھی، اسلام کے محافظ تھے، اسلام کے لیڈر تھے، اسلام کے رہنما تھے، اسلام کے ہر کچھ تھے، ان کو اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، کائنات میں ایک میں آپ کو چیز واضح کر دوں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہم الحمدللہ، میں اپنا عقیدہ کا اظہار کر دوں کہ میں اپنی ملت تشیعوں کی نمائندگی کرتے ہوئے
ایک طالب علم، ایک ناقص العلم، ایک بندہ حقیر ہونے کے ناطے اپنے میں ملت کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ آپ کے سامنے بتا دوں کہ ہم الحمدللہ تمام امہات المومنین کا احترام کرتے ہیں، مگر ناظرین کسی کا مقابلہ حضرت خدیجہ سے نہ کیجیے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ حقیقت ہے، اور الحمدللہ حقیقت ہی نہیں میرا عقیدہ بھی ہے کہ باقی امہات المومنین ام المومنین ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المعصومین، ام المومنین ہونا اور ہے، ام المعصومین ہونا اور ہے۔ ناظرین محترم، جس کے خرچے پہ اسلام پلتا ہو وہ اور ہے، جو اسلام کے خرچے پہ پلتی ہو وہ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، ان ہستیوں کو اسلام سے خارج کر دیا، اس قدر فراموشی کی گئی۔ اور ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ جب رسول خدا سے حضرت خدیجہ کا عقد ہوا تو اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال، ان کو اسلام سے خارج تو نہ کر سکے مگر ان کی عزت و احترام کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اے مسلمانوں تمہاری یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ ناظرین محترم، آج شعور یافتہ آج ہماری قوم کا بچہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے، ہر چیز معلوم ہے، تحقیق کر رہے ہیں، یہ مولوی مسجدوں میں بیٹھ کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا را ان چیزوں سے، ایسے لوگوں سے محفوظ رہے جو دین کی۔ ناظرین محترم، یہاں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر دینی دنیاوی تعلیم ہی سب کچھ ہوتی نا تو عرب کا پڑھا لکھا ہوا شخص عمرو بن حشام، جسے اس دور میں ابو العلم ابو الحکمہ کہا جاتا تھا، تو کائنات کا رسول سے ابو جہل نہ کہتا اگر دنیاوی تعلیم ہی سب کچھ ہوتی۔ اسے ابو جہل رسول نے اس لیے کہا، جہالت کا باپ اس لیے کہا کیونکہ اس نے دین کے نمائندوں کا احترام نہ کیا، دین کے رہنما جو تھے ان کا احترام نہ کیا۔ ناظرین محترم، ایک دین کے رہنما کا احترام نہ کرنا اسے ابو العلم سے ابو جہل بنا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، خدا را دین سیکھیں، دین کے رہنما، دین کے نمائندے، دین کے علماء کا احترام کریں، مداریوں سے ممبر کو محفوظ رکھیں، جن کو ممبر کے تقدس کے پامال کا ہی نہیں پتا، ان کے ممبر ان سے ممبر کو محفوظ رکھیں۔ ناظرین محترم، خدا را دین کی تعلیم سیکھیں، ابو جہل نہ بنے۔ ناظرین محترم، اس تاریخی تسلسل کے ساتھ اگر یہ بات بیان، پورا موضوع بیان کیا جائے، مولا کی پوری زندگی پڑھی جائے تو ناظرین محترم ہماری زندگی محدود ہے، مولا کے فضائل لامحدود ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، ہم چاہ کر بھی اپنی اس محدود سی زندگی میں مولا کے لامحدود فضائل کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ناظرین محترم جو ہمارے نوجوان کو معلوم ہونا چاہیے وہ مختصر پہلو آپ کی نظر میں، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین محترم ایک مختصر ایک اہم پہلو جو ہے وہ ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر سے لے کر یزید ابن معاویہ کے دور حکومت تک۔ ناظرین محترم، یہ دور حکومت ان خلفاء کی گفتگو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ میں بھی کی جائے گی۔ اب ناظرین محترم، اکثر روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جس دن شہادت ہوئی وہ شہادت جمعے کے روز ہوئی، لیکن ناظرین محترم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے میں جو ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پیر کے دن ہوئی۔ دو روایتیں ہیں کہ ایک جمعے کے روز ہوئی اور ایک پیر کے روز ہوئی۔ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ،
ہمیں برائے کرم اس بارے میں تو بتا دیں کہ آپ کے ہی خاندان کے افراد کہتے ہیں کہ سید الشہداء کی شہادت جو تھی وہ میدان کربلا میں جمعے کے روز ہوئی، اور ایک روایت ہے کہ امام حسین کی شہادت پیر کے روز ہوئی۔ حضرین محترم، امام معصوم فرماتے ہیں کہ قتل الحسین فی السقیفہ، امام حسین کو سقیفہ میں شہید کیا گیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تو ظاہری شہادت جو تھی وہ تو کربلا معلی میں جمعے کے روز ہوئی، لیکن ناظرین محترم امام حسین کو سقیفہ میں ہی شہید کر دیا گیا جب ان کی نسل سے خلافت کو چھین لیا گیا۔ مختصر سے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، انشاءاللہ العزیز کل سے مکمل سیرت طیبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعا آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور اپنی دعاؤں میں بندے حقیر کو بھی یاد کر رہے ہوں گے۔ امید اور دعا کے ساتھ آپ سب علوم آل محمد، خداوند متعال آپ کو علوم آل محمد سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اپنے دوست احباب تک بھی اپنے اس ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان دینی معلومات، ان علوم آل محمد، ان تاریخ سے مستفید ہو سکے اور ان سے استفادہ حاصل کر سکے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔